دوستوں، آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ منگل کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کی 23 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی 23 تاریخ منگل کا دن ہے۔ پورا سال ماہ شعبان کی 23 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک ایک دن گن کر میں نے بھی ماہ شعبان کی 23 تاریخ منگل کا انتظار کیا، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کی رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، میں یہ شعبان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنیں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ شعبان کی 23 تاریخ منگل کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ سے ہر ایک کے گھر جا کر بازوؤں سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ شعبان کی 23 تاریخ منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج 23 شعبان منگل کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی، تو پورا سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ نکال کر وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ 23 شعبان منگل کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکال گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کی 23 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے
جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، سعودیہ عربیہ، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب ماہ شعبان کی 23 تاریخ منگل کا دن ہو، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ، یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگنا۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمت، برکت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، اور جو بندہ جھولیاں پھیلا کر مانگتا ہے، شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہو، نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا مسئلہ ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشیوں کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور کملی والے آقا کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج شعبان کی 23 تاریخ منگل کا دن ہے، مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ماہ شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلے کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر
فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور آپ تمام سننے والوں کی تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب عمل کیا ہے؟ شعبان کی 23 تاریخ منگل کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے اسکپ کرنے سے اگر کوئی وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاصم خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورے سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگتا ہے مانگ لیجئے۔ آج شعبان کی 23 تاریخ ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجات ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہونے والی، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج جو بھی شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ دل میں جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا، جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا، وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ خدا را ویڈیو مکمل دیکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اور یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے
پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب شعبان کی 23 تاریخ آئے اور رب کریم ہماری حاجات کو پورا کرے۔ توجہ کیجئے، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل میں جتنی بھی آپ کے مقاصد ہیں، آپ نے ان مقاصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازے کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ آج ہی یا سلام یا اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن جب آپ کی زبان سے یا سلام یا اللہ نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ حاجت کوئی بھی ہے، خواہش کوئی بھی ہے، یا سلام یا اللہ پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 9 بار یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 4 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ یا سلام یا اللہ کو 9 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے۔ وہ تسبیح ہے جس سے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ نصیب اور تقدیر، زندگی، موت، رزق، ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، سب میں بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت پہ بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج 23 شعبان منگل کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والو، شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب کو اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ وظیفہ بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن کملی والے آقا کے مہینے میں رب کو منانے کا، شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن کا یہ خاص عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن آج شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یقین کیجئے، شعبان کی 23 تاریخ منگل کو جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے،
میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو۔ آج بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما دو، تنگ دست ہے تو تنگ دستیوں کو دور فرما دو۔ اللہ والو، رب کی ذات رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن کو یہ ایک تسبیح نہیں پڑھے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں آپ نے اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیے گا۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تسبیح پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں تو آپ کی پوری لسٹ رب کریم آپ کے مقدر میں لکھ دے گا اور کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ یہ تسبیح پڑھ کے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر آج کا عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کی صفت اور رب کریم کا اور صفات کو پڑھنا ہے۔ جس کو پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے، غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو بیٹوں کی جلد شادی کرانا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو وہ یا اللہ یا محمدو کو پڑھ کر دیکھیں۔ آج کا تیسرا وظیفہ رب کریم کی صفات اور نبی پاک کی صفات کا ہے۔ یا اللہ یا محمد بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ اب آج کی یہ خاص تسبیح اور اس کا چوتھا وظیفہ جو بہت ہی خاص ہے، خاصم خاص عمل ہے، یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، جو کوئی بندہ رب کو یا مسبب الاسباب سے پکارتا ہے کہ اے غیب سے راستے نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، اے غیبی خزانوں کے مالک اللہ، یا مسبب الاسباب سے ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں، ایسے ایسے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، ایسی ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کریم کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آج شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ آپ لوگوں نے 4 چھوٹے چھوٹے اعمال جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے اس کے مطابق پڑھ لینے ہیں۔ جو بندہ بتائے گئے طریقے سے کر لے گا، میرا رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ میرے رب کی یقین کرے دین ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج یا مسبب الاسباب پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ کئی سالوں سے رکی ہوئی حاجات، کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں غیب سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، میرے رب کو منانے کا وقت ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج شعبان کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ چھوڑے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے اس طرح ڈوب کر پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اس طرح مانگنا ہے گویا کہ آج مانگ کر اٹھیں گے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ اور ایک خاص اور امپورٹنٹ بات، آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ لوگ کوئی سی بھی توبہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔
अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार भी पढ़ सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिल्लाहि सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को भी पढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि को पढ़ लें। अगर ये भी नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ अस्तगफार कर ले, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये आपने जरूर पढ़नी है। बास औकात अल्लाह पाक गुनाहों की पकड़ में आ जाते हैं आप अल्लाह पाक की, तो अल्लाह पाक आपके रिस्क को रोजी रोजगार को बंद कर देते हैं। तो अल्लाह वालों, उससे फिर वजीफों का भी फायदा नहीं होता, उससे आपकी नमाजों का भी फायदा नहीं होता, क्योंकि रब की जात नाराज हो गई है। तो इसलिए पहले रोकर आहुजारी कर कर नोहा कर कर दिल ही दिल में अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करें, ऐसी तौबा करें कि अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाए। अल्लाह वालों, शाबान का महीना है और ये महीना के भी आखिरी अशरा चल रहा है। अल्लाह वालों, अभी राजी नहीं करोगे तो फिर इनामात किस तरह से मिलेंगे रमजान में? अभी तो रमजान की भी तैयारी करनी है। अल्लाह वालों, हमारी शाबान की तैयारी मुकम्मल नहीं हो पा रही है, रमजान में हम किस तरीके से अल्लाह पाक से इनामात हासिल करेंगे? जो शख्स भी इस महीने को गफलत में गुजारेगा उसको रमजान के महीने में वो चस नहीं आएगी, वो इनामात नहीं मिलेंगे। नबी पाक ने बारहा फरमा दिया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा है और पूरी उम्मत का महीना जो है वो रमजान का है। मुसलमान रजब के अंदर बीज बोता है, शाबान में उसकी पलाई करता है और रमजान में उसका फल खाता है। ना बीज बोया ना पलाई कही तो फल क्या खाओगे? फल खाने के लिए बीज बोना जरूरी है, उसको उगाना, उसकी आबियारी जरूरी है, उसके बाद फिर फल वो तैयार होगा, फिर आप खाओगे। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो, आज का वजीफा आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आज की हमारी ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो तो अल्लाह वालों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अल्लाह पाक के सिफाती नाम कोई से भी 99 नाम है अल्लाह पाक के, उनमें से कोई से 2 नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा शादो आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।